السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم جو ہے وہ تقریباً 2 پیچھے دروس سے مذکورہ دروس سے ہم اسم کی تقسیم کار اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے جو تقسیم پڑھنی ہے وہ ہے تعداد کے اعتبار سے۔ اس کا مختصر تعارف میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا، واحد تثنیہ جمع کو پہچاننے کا طریقہ۔ جمع کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ تثنیہ کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ اس کی ایک تو معنی جیسے میں نے بتلایا تھا کہ 2 پر دلالت کرے کوئی لفظ، 2 اشیاء پر، رجل 2 مرد، قلمانی 2 قلم، کتابانی 2 کتابیں۔ دوسرا طریقہ لفظوں کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ تثنیہ جو ہے مفرد کے آخر میں جو ہے وہ آپ حالت رفعی میں الف ساکن ما قبل مفتوح نون مکسور، اور حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح نون مکسور سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ آگے ہے جمع۔ جمع میں تثنیہ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تثنیہ کی تفصیل جو ہے وہ آگے بن جاتی ہے۔ کچھ ملحق بالتثنیہ ہیں، کچھ معنن تثنیہ ہیں، الفاظ ان کو بھی الحاق کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ اصل جو تثنیہ ہے حقیقی طور پر وہ یہ ہے جس کا مفرد ہو، اس کا معنی بھی تثنیہ والا ہو، اور وہ مفرد سے آگے تثنیہ بنے۔ اگلی تقسیم ہے جمع کی۔ تو جمع کو 2 اعتبار سے جو ہے وہ منقسم کیا جاتا ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے ایک جمع کی تقسیم بنتی ہے، ایک معنی کے اعتبار سے۔ لفظ کے اعتبار سے جو تقسیم بنتی ہے وہ 2 ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ اس کو مکسر نہیں کہتے، اس کو مکسر، یہ کسرن سے ہے۔ کسرن معنی توڑنا، ٹوٹنا، تو مکسر اسی سے ہے جس کو توڑا جائے۔ اور جمع سالم نہیں، یہ سالم ہوتا ہے، محفوظ رہنے والی۔ تو مکسر کو مکسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے کیونکہ جمع بنتی ہے واحد سے، واحد کے لفظ سے، تو جمع مکسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جب جمع بنائی جاتی ہے تو واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں نیچے یہ وائٹ بورڈ پر یہ پورا نقشہ اس کا دیا ہوا ہے۔ اس کی مثال یوں بنے گی، جمع سالم، یہ جمع مکسر۔ سالم کی مثال آپ یہ مثال لے لیں، عالم، اور مکسر کی مثال جو ہے وہ کتاب۔ اب سالم کہتے ہیں محفوظ رہنے والی، تو چونکہ اس میں جب جمع بنائی جاتی ہے مفرد سے تو واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے، اس لیے اس کو جمع سالم کہہ دیتے ہیں۔ یہ عالم سے عالمون، اب یہ جمع مذکر سالم ہے، یہ جمع سالم ہے، عالمون۔ اب دیکھیں اس کی مفرد تھی عالم، جب جمع بنائی تو وہ واحد کا صیغہ ویسے سلامت ہے، عالم، آگے واو اور نون لگا دیا۔ یہ آپ نے پڑھا ہے کہ رفعی حالت میں واو اور نون، نصبی اور جری حالت میں یا اور نون لگتے ہیں۔ جمع مکسر میں دیکھیں مفردہ کتاب، اس کی جمع آتی ہے کتب۔ اب دیکھیں واحد میں الف تھا، جمع میں آ کر وہ الف گر گیا اور یہ کتبن ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ جمع میں اس واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے بلکہ جمع وہ ٹوٹ جائے۔ یہ ہے کتاب سے کتبن، یہ ٹوٹ گئی جمع۔ اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ لفظوں کی کمی پیشی ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے لفظ ویسے ہی رہتا ہے، صرف حرکات کی کمی پیشی ہو جاتی، جیسے خاشبن، خاشبن یہ لکڑی کو کہتے ہیں، اس کی جمع خشب آتی ہے، خشب۔ اب دیکھیں اس میں لفظاً کیفیت وہی ہے، خاشبن، یہ بھی خاشبن، لیکن صرف حرکات کی تبدیلی ہوئی، خاشبن سے خشبن ہو گیا۔ تو کسر میں ٹوٹنے میں دونوں چیزیں ہیں کہ وہ لفظ کی کیفیت، وہ جو اس کی حیات تھی، شکل تھی، وہ ٹوٹ جائے، جیسے کتابن سے کتبن ہو گیا، یا صرف حرکات کی کمی پیشی ہو جائے، جیسے خاشبن سے خشبن ہو گیا۔ تو یہ لفظی اعتبار سے، لفظی کا معنی کہ لفظوں کی تبدیلی کی وجہ سے
یہ جمع اس طرح بن گئی ہے واحد سے۔ آگے دوسری تقسیم ہے معنوی اعتبار سے۔ معنوی کا مطلب معنی سے ہے، تو معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے، وہ ہے جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت اور کثرت کا پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، افعول، افعال، فعلۃ، افعلۃ، یہ 4 اوزان ہیں۔ جمع کثرت کے اس سے زائد اوزان ہے۔ اب کسی پہچاننا ہے لفظ کو کہ یہ جمع قلت ہے یا کثرت ہے، تو وہی بات اس کے الٹ کو دیکھیں۔ اب کوئی کہے کہ طلبۃ، یہ طالب کی جمع ہے طلبہ، تو یہ جمع قلت ہے کہ کثرت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ جمع کثرت ہے۔ وہ پوچھے گا دلیل، کیونکہ یہ جمع قلت کے اوزان میں سے نہیں ہے۔ جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، افعول، افعال، فعلۃ، افعلۃ، جو ان چاروں میں سے کسی ایک وزن پر آ جائے گی وہ جمع قلت، جو ان پر نہیں آئے گی وہ جمع کثرت ہے۔ تو اس لیے آسان طریقہ یہی ہے، آپ وہ 4 اوزان ذہن میں رکھیں۔ وہ زیادہ اوزان ہیں کثرت کے، وہ یاد نہیں رہتے، وہ 4 یاد رہیں گے۔ اگر کوئی لفظ ان 4 میں سے ہے وہ جمع قلت، اگر نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ جمع کثرت ہے۔ آخری بات اس حوالے سے جس میں عموماً طلباء ٹھوکر کھا جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ عالم ہے، یہ کتب ہے، کتب، اب یہ کوئی پوچھے یہ کون سی جمع ہے تو یہ کہیں گے کہ یہ جمع مکسر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے، یہ لفظی اعتبار سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ عموماً جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سی جمع ہے تو وہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لفظی اعتبار سے۔ تو کتب ہم کہتے ہیں جمع مکسر ہے۔ کوئی استاد پوچھتا ہے جمع مکسر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے۔ واحد کا صیغہ کیا تھا؟ وہ کتابن تھی، کتابن سے کتبن بنا، اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ اب یہ جو تقسیم کار ہے قلت اور کثرت، یہ اسی جمع مکسر سے نکلی ہیں۔ اس جمع مکسر کو آگے 2 تقسیموں میں تقسیم کر دیتے ہیں معنی کے اعتبار سے، جمع قلت اور جمع کثرت۔ اب یہ ہم کہیں گے یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کی جو 2 قسمیں ہیں آگے قلت اور کثرت، یہ ان میں سے جو ہے یہ جمع کثرت ہے۔ کیوں؟ یہ فعول کا وزن ہے اور فعول جمع کثرت کا وزن ہے، کیونکہ جمع قلت کے تو صرف 4 اوزان ہیں۔ جمع سالم جو اس کے برعکس تھی لفظی اعتبار سے، اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور تا زائد ہو وہ مؤنث سالم ہوتی ہے، مسلماتن۔ اور مذکر سالم، مذکر سالم کے لفظوں سے سمجھ آ جانا چاہیے آپ کو کہ یہ وہ جمع ہے جو مذکر کے لیے بنتی ہے، جیسے عالم سے عالمون۔ یہ تقسیم ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ سب سے پہلی تقسیم ہے جمع کی لفظی اور معنوی اعتبار سے۔ لفظی اعتبار سے سالم، پھر مکسر۔ سالم کی آگے 2 قسمیں ہیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ مسلمات کون سی جمع ہے؟ کہتے ہیں یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کس کی قسم ہے؟ جمع سالم کی۔ کتب جمع کثرت ہے، جمع کثرت کس کی قسم ہے؟ جمع قلت کی۔ تو کتب لفظی اعتبار سے جمع مکسر ہے، معنوی اعتبار سے جمع کثرت ہے۔ اور یہ مسلمات یہ ہے ہی جمع مؤنث سالم، اس کی ایک ہی قسم ہے، اس کو آگے معنی میں تقسیم نہیں کرتے، صرف جمع مکسر کو آگے معنوی لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جمع مکسر جو ہے یہ عموماً غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اس کی جتنی بھی مثالیں دیکھ لیں جمع مکسر کی تو آپ کو عموماً یہ اسی میں نظر آئیں گی، جبکہ جو جمع سالم ہے یہ خاص نہیں ہے، یہ دونوں میں استعمال ہو جاتی ہے، عاقل و غیر عاقل کے لیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔